اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کا حرف اول، حصہ اول۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ کی دعوت پر ان کی مسجد تشریف لائے۔ جس وقت حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ مسجد میں پہنچے، اس وقت مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ حسب معمول اپنی کتب کے ساتھ مکتب میں موجود تھے۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ نے مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ سے دریافت کیا کہ آپ رحمۃ اللہ نے کتنی کتب تحریر فرمائی ہیں۔ مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ نے جواباً کہا کہ میں نے قریباً 250 کتب تصنیف کی ہیں۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ نے مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ سے دریافت کیا کہ آپ رحمۃ اللہ قرآن کا علم رکھتے ہیں اور علم وحی سے آپ رحمۃ اللہ کو بہت آگاہی حاصل ہے، کہ آپ رحمۃ اللہ مجھے بتا سکتے ہیں کہ قرآن مجید کا حرف اولین کون سا ہے؟ مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ نے جب حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ کی بات سنی تو حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ وہ تو الف ہی ہوگا یا پھر کاف کی پہلا حرف ہے۔ پھر قدر توقف کے بعد کہنے لگے کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانے۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ نے جواباً فرمایا کہ آپ رحمۃ اللہ عالم دین ہیں اور آپ رحمۃ اللہ نے بے شمار کتب بھی قرآنی علوم پر تحریر فرمائی ہیں، لیکن آپ رحمۃ اللہ قرآن مجید کے حرف اول سے ہی آگاہ نہیں ہیں۔ مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ نے جب شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ کی بات سنی تو روتے ہوئے فرمایا کہ حضرت، اگر آپ رحمۃ اللہ کو قرآن مجید کی حرف اول کے بارے میں علم ہے تو مجھے آگاہ فرما دیجیے۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ فقیر تو تمہیں بتا ہی دے گا، لیکن تمہاری یہ لکھی ہوئی کتابیں کس کام کی ہوئی؟ یہ کہہ کر حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ نے مولانا رومی رحمۃ اللہ کی تمام کتب کو تالاب میں پھینک دیا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ نے جب اپنے علم کو یوں پانی میں بہتا ہوا دیکھا تو راز و قطار رونا شروع کر دیا اور حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ سے کہنے لگے کہ آپ رحمۃ اللہ نے میرا سرمایہ حیات پانی میں غرق کر دیا، میں کیسے زندہ رہ سکوں گا؟ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ پھر آپ رحمۃ اللہ عالم نہ ہوئے اور نہ ہی آپ رحمۃ اللہ کو مولانا کہلانے کا کوئی حق ہے، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ تو قرآن مجید کے حرف اول سے ہی آگاہ نہیں ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ نے روتے ہوئے درخواست کی کہ آپ رحمۃ اللہ میری کتب کو تالاب سے نکال دیں اور مجھے قرآن کے حرف اول سے آگاہی بخش دیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ایسا کرنے کے بعد میں آپ رحمۃ اللہ کا غلام ہو جاؤں گا۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ نے دریافت کیا کہ مولانا صاحب، آپ رحمۃ اللہ اپنے علم سے اندازہ لگا کر بتائیے کہ قرآن مجید کا حرف اول کون سا ہو سکتا ہے؟ مولانا رومی رحمۃ اللہ نے عرض کیا کہ میرے نزدیک عربی حرف الف ہی قرآن مجید کا حرف اول ہے۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ عربی حرف الف کی گرامر میں کم و بیش 18 اقسام بیان ہوئی ہیں، آپ رحمۃ اللہ کی مراد کس الف سے ہے؟ مولانا رومی رحمۃ اللہ نے جواب دینے کی بجائے پوچھا کہ حضرت، اگر الف قرآن مجید کا پہلا حرف نہیں تو آپ رحمۃ اللہ مجھے پہلے حرف سے آگاہ فرمائیے۔ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس میں شک نہیں کہ قرآن مجید کا پہلا حرف الف نہیں ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ نے حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ کی بات سنی تو ایک مرتبہ پھر اپنے کام علمی کا اعتراف کرتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ سے قرآن مجید کے حرف اول کے بارے میں دریافت کیا۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ نے جواب دینے کی بجائے تالاب میں سے کتابیں نکالنا شروع کر دی۔ مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ نے جب اپنی کتب کو صحیح سلامت تالاب میں سے باہر آتے دیکھا تو حیران رہ گئے۔ جب تمام کتب باہر نکل آئی تو حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ پر غور کیا کرو، چنانچہ جو لوگ اس پر غور کرنے والے، اس کا علم رکھنے والے ہیں، انہیں اس کے حرف اول سے آگاہ ہونا ضروری ہے۔ مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ نے عرض کیا کہ میرے علم کے مطابق قرآن مجید کے کل حروف 3,23,760 ہیں اور کلمات کی کل تعداد 81,430 ہے، جبکہ آیات کی کل تعداد 6,666 ہے۔ چنانچہ
چنانچہ 3,23,760 حروف میں سے یہ کہنا کہ حرف اول کون سا ہے بہت ہی مشکل ہے۔ عربی لغت میں ہر لفظ کے شروع میں ال لگا دیا جاتا ہے، تو اس لحاظ سے میرے نزدیک پہلا حرف الف ہی ہوا۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ نے مولانا محمد جلال الدین رومی رحمت اللہ کی بات سننے کے بعد فرمایا کہ عربیوں میں ال کا رواج قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے اور وہ ہر لفظ کے شروع میں ال کا استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ قرآن حکیم کو القرآن الحکیم کہتے ہیں۔ ال ایک اضافہ ہے جو اضافت توصیفی کہلاتا ہے، جسے اس میں معرفہ کہا جاتا ہے۔ فارسی زبان میں اسے اسم معروف کہتے ہیں، جو انعام و نعمت کے معنی میں ہے۔ اللہ عز و جل کے اسم اعظم کا حرف اولین سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی زبان مبارک سے ادا ہوا، مگر بترتیب وہ قرآن مجید کا حرف اول نہیں ٹھہرا۔ مولانا رومی رحمت اللہ نے جب حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ کا کلام سنا تو حیران ہوتے ہوئے عرض کیا کہ میرے علم کے مطابق اس میں اللہ کے لیے قدیم زمانوں میں 4 الفاظ استعمال ہوتے تھے: الف الہیہ، دوم الہیہ، سوم الہ اور چہارم اللہ۔ آپ رحمت اللہ ان کی تشریح میں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ نے فرمایا کہ الہیہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور الہیہ لاطینی زبان کا لفظ ہے، اور الہ مصری زبان کا لفظ ہے، جبکہ اللہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اللہ عز و جل کے صفات کے بارے میں تمام صفات و الفاظ حیران ہیں کہ تمام جملہ موجودات و مرکبات و مفردات، جملہ زمین و زمان، خلق الفقان و مکان، تمام جہانوں کا مالک حقیقی وہی ہے۔ تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں اور تمام مخلوق مل کر بھی اس کی شان بیان کرنے سے قاصر ہے۔ بس حرف الف اور اس میں مبارک اللہ کے فیوز و برکات بیان کرنے سے ہماری زبانیں قاصر ہیں۔ ہر قسم کے لاعلاج مریض کے لیے جسے کسی طبیب سے شفا نہ ملتی ہو، وہ لاتعداد مرتبہ اس اسم کا ورد کرے اور بعد نماز عشاء اپنی صحتیابی کی دعا کرنے کے بعد سو جائے، انشاءاللہ وہ صحتیاب ہو جائے گا۔ جو شخص پاکیزگی حاصل کرنے کا خواہ ہو وہ اس اسم کا ورد کرتا رہے یہاں تک کہ پاکیزگی حاصل ہو جائے۔ مولانا محمد جلال الدین رومی رحمت اللہ نے حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ کی بات سننے کے بعد عرض کیا کہ حضرت پھر قرآن مجید کا حرف اول کون سا ہے؟ حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ نے فرمایا کہ ہم تو بہت بات کے ہیں، جبکہ حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا، جن میں جن و انس ہر مخلوق شامل تھی، کہ ملک کے سبا سے تحت بلقیس کون جلدی آ سکتا ہے؟ تو ایک جن نے کہا کہ ملک سبا کا فاصلہ قریباً 1000 میل کا ہے، اس لیے وہ اسے 1 ماہ تک اٹھا کر لا سکتا ہے۔ دوسرے جن نے کہا کہ میں طاقت میں اس سے زیادہ ہوں، میں وہ طاقت 1 دن میں اٹھا کر لا سکتا ہوں۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے ان کی باتیں سننے کے بعد فرمایا کہ میں بہت جلد اس کا تخت اپنے سامنے چاہتا ہوں۔ اس دوران ایک صاحب علم شخص نے کہا کہ حضور میں پلک چپکنے میں تحت بلقیس آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ آپ علیہ السلام اپنا رخ دوسری جانب کر کے واپس ہو، تحت بلقیس آپ علیہ السلام کے سامنے ہوگا۔ چنانچہ حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنا رخ پھیرا تو اس صاحب علم نے اسم اعظم پڑھا، فرشتوں نے تحت بلقیس زمین سے نکال کر سامنے رکھ دیا۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنا رخ موڑا تو تحت بلقیس سامنے موجود تھا۔ حضرت سلمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد حضرت شاہ شمس تبریز اللہ نے فرمایا کہ وہ شخص صاحب علم تھا کیونکہ وہ حرف اول سے واقف تھا اور اسم اعظم کی در حقیقت حرف اول ہے۔ مولانا محمد جلال الدین رومی رحمت اللہ نے جب یہ قول سنا تو نہایت درافتگی کے عالم میں کہا کہ حضرت قرآن مجید کا حرف اول مجھے بھی عطا ہو۔ حضرت شاہ شمس تبریز نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ وہ اتنی آسانی سے کسی کو عطا نہیں ہوتا، اس شخص کو بھی ہزاروں دنوں کی محنت اور ریاضت کے بعد عطا ہوا تھا۔ قرآن مجید کا حرف اول حلال اور نوری ہے اور یہ تمام علوم سے بہتر ہے جو کالے علوم کہلاتے ہیں، اور یہ ہر بیماری کی دعا ہے، خواہ وہ بیماری جسمانی ہو یا روحانی۔ مولانا محمد جلال الدین رومی رحمت اللہ نے حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ کی بات سننے کے بعد ایک مرتبہ پھر نہایت درافتگی کے عالم میں کہا کہ حضرت قرآن مجید کا حرف اول مجھے ضرور عطا ہو۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اسم اعظم ہر سالک کو آسانی سے عطا نہیں ہوتا۔ کیا منصور رحمت اللہ کو اسم اعظم عطا ہوا؟ فائن الحق کہتے
کرتے ہوئے انہوں نے اپنی کھال اتروا لی، لیکن ان کی مستی کم نہ ہوئی۔ شاہ منصور رحمت اللہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور دین اسلام کی تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ آپ رحمت اللہ فجر کی نماز کے بعد گھر سے نکل پڑتے اور شام مغرب کی نماز کے بعد گھر لوٹتے تھے۔ شاہ منصور رحمت اللہ کی ایک بہن تھی جس کا نام آئین تھا اور وہ نہایت حسین و جمیل تھی۔ بستی کے ایک لڑکے نے شاہ منصور رحمت اللہ کی بہن کی ایک جھلک دیکھ لی اور وہ اس کے عشق میں دیوانہ ہو گیا۔ اس لڑکے نے دن رات شاہ منصور رحمت اللہ کے گھر گزارنے شروع کر دیے تاکہ کسی طرح سے آئین کا دیدار ہو سکے۔ ایک رات وہ لڑکا گھر کے باہر موجود تھا تو اس نے دیکھا کہ آئین رات کے پچھلے پہر گھر سے نکلی اور تیز تیز قدموں کے ساتھ گھر کے عقب میں ویران جنگل چلی گئی۔ اس لڑکے نے آئین کا پیچھا کرنا شروع کیا لیکن وہ اسے جنگل میں داخل ہونے کے بعد کہیں نظر نہ آئی۔ وہ لڑکا ناکام واپس لوٹ گیا۔ دوسری رات وہ لڑکا اپنے ساتھ ایک دوست کو بھی لے گیا۔ رات کے پچھلے پہر آئین ایک مرتبہ پھر گھر سے نکلی اور جنگل کی جانب چل دی۔ دونوں دوست اس کے پیچھے جنگل میں داخل ہوئے لیکن آئین ان کو کہیں نظر نہ آئی۔ دونوں لڑکے صبح تک جنگل میں آئین کو تلاش کرتے رہے لیکن آئین انہیں جنگل میں کہیں نہ ملی۔ اگلے روز دونوں لڑکوں نے صلاح مشورے کے بعد ایک اور لڑکے کو اپنے ساتھ ملا لیا اور گھر کی نگرانی شروع کر دی۔ رات کے پچھلے پہر ایک مرتبہ پھر آئین گھر سے نکلی۔ اس مرتبہ اس نے سیاہ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور سیاہ رنگ کی چادر سے ہی خود کو ڈھانپ رکھا تھا۔ آئین کے ہاتھ پاؤں جو کہ ریاں تھے وہاں سے اور کی شعائیں نکل رہی تھی۔ یہ تینوں لڑکے اس کے پیچھے جنگل میں داخل ہوئے لیکن کچھ دیر بعد ہی وہ ان کی نظروں سے غائب ہو گئی۔ ان تینوں نے ایک مرتبہ پھر جنگل میں اسے تلاش کیا لیکن پانے میں ناکام رہے۔ تینوں دوستوں میں یہ بات طے پائی کہ وہ اس کا ذکر شاہ منصور رحمت اللہ سے کریں گے۔ اگلے روز شاہ منصور رحمت اللہ روزمرہ کی طرح تبلیغ کے سلسلہ میں بازار پہنچے تو اس لڑکے نے جو آئین کے عشق میں جل رہا تھا اس نے آپ رحمت اللہ کو اپنی دکان میں بلا لیا اور سارا ماجرا گوش گزار کیا۔ نیز کہا کہ میں اکیلا نہیں، کہ دونوں دوست بھی اس بات کے گواہ ہیں۔ آپ رحمت اللہ لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں اور آپ رحمت اللہ کے گھر والے دین پر عمل پیرا نہیں ہیں۔ شاہ منصور رحمت اللہ نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ ایک مرتبہ اپنی بہن کو ضرور دیکھیں گے کہ وہ کیا کرتی ہے۔ آپ رحمت اللہ نے اپنی اس سستی کو بھگانے کے لیے ہتھیلی زخمی کی اور اس پر نمک ڈال کر بستر پر لیٹ گئے۔ زخم پر نمک ڈالنے کی وجہ سے نیند کوسوں دور تھی۔ آپ رحمت اللہ نے دیکھا کہ رات کے پچھلے پہر آئین بستر سے اٹھی اور سیاہ رنگ کی چادر سے خود اچھی طرح ڈھانپ گھر سے باہر جنگل کی جانب چل دی۔ شاہ منصور رحمت اللہ اٹھے اور مناسب فاصلے سے اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ آئین دھیرے دھیرے جنگل میں داخل ہوئی۔ شاہ منصور بھی آئین کے پیچھے جنگل میں داخل ہو گئے۔ اس وقت موسم نہایت سہانا تھا۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور جنگل کے پھولوں کی خوشبو چکرا رہی تھی جس سے شاہ منصور رحمت اللہ بہک اٹھے۔ آپ رحمت اللہ بہن کے تعاقب میں بڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ صاف ستھرے میدان میں پہنچ گئے۔ آئین میدان کے درمیان میں جا کر رک گئی اور آپ رحمت اللہ جھاڑیوں کی اوٹ لے کر بیٹھ گئے۔ فضا اس وقت پھولوں کی خوشبو سے معطر تھی۔ دفتن شاہ منصور رحمت اللہ کو خیال آیا یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے۔ ابھی یہ خیال دل میں گزر ہی رہا تھا کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سنائی دی۔ گھوڑے نزدیک نہ پہنچے تھے کہ ایک جن نمودار ہوا جس نے میدان میں ہیرے جواہرات سے مزید سونے کی بہت سی کرسیاں میدان میں لگا دی۔ جب وہ کرسیاں لگا چکا تو نہایت ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کر آئین کے ساتھ قافلے کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس دوران شاہ منصور رحمت اللہ کے کانوں میں آواز سنائی دی کہ اے غافل ہوشیار ہو جا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری آ رہی ہے، درود و شریف کی کثرت شروع کر دے۔ شاہ منصور رحمت اللہ نے جب یہ آواز سنی تو بے اختیار دونوں ہاتھ باندھ کر مؤدب ہو گئے اور درود شریف کی کثرت شروع کر دی۔ اس دوران قافلہ اس جگہ آن پہنچا۔ قافلے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھوڑا میدان کے درمیان میں آ کر بیٹھ گیا اور خلفائے راشدین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوڑے سے اتارا اور سب سے بڑی منقش کرسی پر جا کر بٹھا دیا۔ جیسے ہی خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کرسیوں پر تشریف فرما ہوئے، آئین نے سب کی خدمت میں شربت کے گلاس پیش کرنے شروع کر دیے۔ جب آئین سب کو شربت دے چکی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئین ایک گلاس تم پی لو اور ایک جھاڑیوں میں بیٹھے ہمارے مہمان کو دے آؤ۔ آئین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنے حصے کا گلاس پی لیا اور دوسرا
دوسرا گلاس لے کر جھاڑیوں کے پاس پہنچی۔ جب اپنے بھائی کو دیکھا تو اچانک آئین کے منہ سے نکلا کہ لو سولی جوگے، تم بھی شربت کا گلاس پی لو۔ شاہ منصور رحمت اللہ نے آئین کے ہاتھ سے شربت کا گلاس لے کر پیا تو ان کی عقل جاتی رہی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ میدان سے جا چکا تھا، آئین لوٹ چکی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا دیدار، ساتھ ہی شربت کا گلاس۔ شاہ منصور رحمت اللہ کے ہوش و حواس کھو چکے تھے۔ شاہ منصور رحمت اللہ نے حق کا نعرہ لگانا شروع کر دیا، یعنی آئین سے ہے، اپنے کپڑے پھاڑ لیے اور جنگلی بیابانوں میں پھرنا شروع کر دیا۔ شاہ منصور رحمت اللہ کو بیابانوں جنگلوں میں پھرتے مہینے گزر گئے، جسم پر کپڑوں کے نام پر چند چیتھڑے موجود تھے، بال بے تحاشا بڑھ کر شانوں سے لٹک رہے تھے، غسل نہ کرنے کی وجہ سے جسم مٹی اور گندگی کی وجہ سے سیاہ پڑ چکا تھا۔ آپ رحمت اللہ انہوں حق کا نعرہ لگاتے رہتے تھے، نہ کھانے کا ہوش نہ پینے کا ہوش۔ ایک روز ایک مولوی صاحب نے دیکھا کہ شاہ منصور عین الحق کا نعرہ لگاتے ہوئے جا رہے ہیں تو انہوں نے آپ رحمت اللہ کو پکڑ کر ہاتھ لے کے اور نہلانے کے بعد صاف ستھرا لباس پہنایا اور اپنی امامت میں نماز پڑھوائی۔ نماز کے بعد شاہ منصور رحمت اللہ نے مولوی صاحب سے پوچھا کہ مولوی صاحب کیا آپ کو کلمہ آتا ہے؟ مولوی صاحب نے مسکراتے ہوئے کلمہ سنایا۔ شاہ منصور رحمت اللہ بولے کہ نہیں، اسے کلمہ نہیں کہتے۔ پھر دو کچی کٹالیاں منگوائیں اور ایک کٹالی پر کھڑے ہو کر دوسری کٹالی سر پر رکھ دی اور لا الہ پڑھا۔ لا الہ کہنے کی دیر تھی کہ دونوں کٹالیاں آپس میں مل گئی۔ مولوی صاحب نے کٹالیاں اٹھا کر دیکھا تو وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ اس دوران آواز سنائی دی کہ اللہ محمد رسول اللہ۔ جیسے یہ الفاظ سنائی دیے، شاہ منصور رحمت اللہ دوبارہ ان کٹالیوں میں نظر آنے لگے۔ مولوی صاحب نے جب یہ معاملہ دیکھا تو شاہ منصور رحمت اللہ سے کہنے لگے، تم خود ہی خدا بن گئے، یہ شرک ہے، مجھے تمہارے بارے میں ہے تم اپنی بہن پر عاشق ہو، لہٰذا میں تمہیں اپنے قاضی کے اختیارات استعمال کرتے ہوئے تختہ دار پر لٹکانے کا حکم دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ مولوی صاحب کے حکم پر سپاہی شاہ منصور رحمت اللہ کو پکڑ کر لے گئے۔ شبلی شاہ منصور رحمت اللہ کا بہت اچھا دوست تھا اور اس کے تمام رازوں سے واقف تھا۔ اسے جب معلوم ہوا کہ شاہ منصور رحمت اللہ کو تختہ دار پر چڑھانے کی تیاری ہو رہی تو اس نے سپاہیوں سے کہا کہ یہ اللہ کا ولی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عاشق ہے، لیکن کسی نے اس کی آواز پر توجہ نہ دی۔ اگلے روز شاہ منصور رحمت اللہ کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ جس وقت شاہ منصور رحمت اللہ کو تختہ دار پر لٹکایا گیا، اس وقت لوگوں نے انہیں پتھر مارنا شروع کر دیے، یہاں تک کہ شاہ منصور رحمت اللہ نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ حضرت مولانا رومی رحمت اللہ نے جب شاہ منصور رحمت اللہ کا قصہ سنا تو آپ رحمت اللہ راز و قطار رونا شروع ہو گئے۔ حضرت شاہ شمس رحمت اللہ مولانا رومی رحمت اللہ کے دل میں عشق کی چنگاری پیدا کرنے کے بعد چل دیے۔